بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے روحانی دستک کے تمام حاضرین و سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے ملک پاکستان کی چند خصوصیات کے بارے میں اور یہاں پر رہنے والے ایماندار لوگوں کے بارے میں۔ حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دنیا بھر میں ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق پاکستان کا 160واں نمبر ہے۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ 500 یونٹ کو 1500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر، خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاؤڈر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش، بے گناہ کی FIR میں 2 مزید ہیروئن کی پڑیاں لکھنے والا انصاف پسند SHO، گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا معمار استاد، کم ناپ تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسے لینے والا دکاندار، معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دینے والا وکیل، 10 روپے کے سودے میں 1 روپیہ غائب کر دینے والا بچہ، آفیسر کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا چپڑاسی، کھیل کے بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملک کا نام بدنام کرنے والا کھلاڑی، ساری رات فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ اکبر سنتے ہی سونے والا نوجوان، کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے 10 لاکھ کی سڑک بنانے والا MPA اور MNA، لاکھوں غبن کر کے 10,000 کی ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکیدار، ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش ممبر صاحب، غلہ اگانے کے لیے بھاری بھرکم سود پہ قرضہ دینے والا ظالم چودھری، زمین کے حساب و کتاب و پیمائش میں کمی و بیشی کر کے اپنے بیٹے کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور ریونیو آفیسر، دواؤں اور لیبارٹری ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرہ کرنے والے ڈاکٹرز، اپنے قلم کو بیچ کر پیسے کمانے والے صحافی۔ جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سراغ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کا سراغ میرے سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی۔ اس ملک کو ڈبونے میں قصوروار ہم سب ہیں۔